بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے بد دعا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے دعائے استغفار اور دعائے ہدایت کرنا ہی سنت سے ثابت ہے۔ البتہ وہ کافر اور مشرک جن کا کفر اور جن کی اسلام دشمنی واضح ہو چکی ہو اور جن کے بارے میں بتا دیا گیا ہو کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، ان کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے۔ غزوہ احد میں باوجود ان سخت حالات اور سخت تکلیف کے جو کافروں نے حضور کو پہنچائی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے ہدایت ہی فرماتے رہے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ جنگ تقریباً ختم ہو چکی تھی، کافر اور مشرک اپنا لشکر لے کر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ کافر ان مسلمانوں کی نعشوں کو جو شہید ہو چکے تھے، ان کے سامان اور ہتھیار جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور کئی ظالم کافر ایسے بھی تھے جو مسلمان شہیدوں کی نعشوں کی بے حرمتی کر رہے تھے، ان کی ناک، کان اور جسم کے دوسرے اعضاء کاٹ کر ان کا مسئلہ کر رہے تھے۔ بعض عورتیں بھی اس گندے کام میں شامل تھیں۔ زرقانی کی روایت میں ہے، ہندہ جو عتبہ کی بیٹی ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے حضرت حمزہ کی نعش مبارک کا مسئلہ کیا۔ حضرت حمزہ کی لاش، ان کی پیٹ اور سینہ چاک کیا، جگر نکالا اور اس کو کچا چبا کر کھانے کی کوشش کی، لیکن حلق سے اندر نہ اتار سکی تو اگل دیا۔ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے سے بھالا مار کر شہید کیا تھا، اس کو اس نے اپنا زیور خوش ہو کر دے دیا اور مسلمانوں کی نعشوں سے ناک، کان اور اعضائے تناسل کاٹ کر ان کا ہار بنا کر پہنا۔ قریش کا لشکر واپس ہو رہا تھا۔ ابو سفیان جو سالار لشکر تھا، اس نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، افی القوم محمد، کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ حضور نے آواز سنی اور فرمایا اس کا کوئی جواب مت دینا۔ ابو سفیان نے 3 مرتبہ یہی آواز لگائی، افی القوم محمد، مگر حضور نے جواب دینے سے منع فرما دیا۔ پھر اس نے آواز لگائی، افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا قوم میں ابو قحافہ کا بیٹا زندہ ہے؟ ابو قحافہ حضرت ابو بکر کے والد کا نام تھا۔ حضور نے منع فرما دیا کہ اس کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ اس نے آواز لگائی، افی القوم ابن الخطاب، کیا قوم میں ابن خطاب کا بیٹا ہے؟ خطاب حضرت عمر کے والد کا نام تھا۔ حضور نے اس کا جواب دینے سے بھی منع فرما دیا۔ تو ابو سفیان نے خوش ہو کر آواز لگائی، اما ہؤلاء فقد قتلوا ولو كانوا احیاء لاجابوا، یہ سب مر چکے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ ابو سفیان نے اس کے بعد زور سے آواز لگائی، اعلی حبل، اعلی حبل، حبل بلند ہوا، حبل عزت پا گیا۔ حبل مکے والوں کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ حضور نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر اس کا جواب دو اور کہو اللہ اعلی و اجل، صرف اللہ ہی اعلیٰ ہے اور اللہ ہی بزرگ اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے جب حضرت عمر کی آواز سنی تو بولا، ان لنا العزى ولا عزى لكم،
ہمارے پاس عزا بت ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ عزا بھی ان کے ایک بت کا نام تھا۔ حضور نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر اس کا بھی جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آقا اور سرپرست ہے اور تمہارا کوئی آقا اور سرپرست نہیں ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اللہ بہترین سرپرست ہے اور بہترین مددگار ہے۔ ابو سفیان نے آواز سنی تو بولا، یوم بیوم یوم بیوم بدر والحرب سجال، آج کا دن بدر کا دن کا بدلہ ہے اور جنگ تو چلتی رہتی ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ زرقانی جلد 2 میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ لا سواء قتلاؤنا فی الجنہ وقتلاؤکم فی النار، معاملہ ایک جیسا نہیں ہے، ہمارے شہید جنت میں ہیں اور تمہارے مردے جہنم میں ہیں۔ تاریخ طبری اور تاریخ شام میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت عمر کو آواز دی، عمر باہر نکلو، میرے سامنے آؤ۔ حضرت عمر نے حضور سے اجازت چاہی تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور دیکھو کیا کہتا ہے۔ حضرت عمر اس کے سامنے آئے تو اس نے پوچھا، اے عمر، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا محمد زندہ ہیں یا ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم، وہ زندہ ہیں اور تیری بات سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ نیک ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے تمہارے مرنے والوں کی نعشوں کا مصلح کیا ہے، تو نہ میں اس سے راضی ہوں نہ میں اس سے ناراض ہوں، نہ میں نے اسے ایسا کرنے کو کہا اور نہ میں نے ایسا کرنے سے ان کو منع کیا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور جاتے جاتے کہنے لگا، موعدکم ببدر لعام القابل، اگلے سال بدر میں پھر ملاقات ہوگی، اس کا وعدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، تم اس کا جواب دے دو، نعم ہوا بیننا وبینکم موعد انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ وعدہ ٹھہرا کہ اگلے سال بدر میں پھر ملاقات ہوگی۔ مشرکین مکہ کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی شہیدوں کی نعشوں کو جمع فرمایا۔ حضرت سعد ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اصیرم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عمرو ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ جلیل القدر صحابہ جو شہید کر دیے گئے، ان کے علاوہ بھی ان کے حالات ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے الگ سے پیش کر دیں گے۔ احد میں مسلمان شہداء کی کل تعداد 70 کے قریب تھی۔ یہ بہت بڑی تعداد تھی، جبکہ مشرکین جو احد کے دن مارے گئے ان کی تعداد 22 یا 23 تھی۔ مسلمانوں کے شہداء میں اکثر انصاری صحابی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4075، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شہادت سے جو نقصان تھا اس کا تذکرہ ہے، وہ بہت بڑا نقصان تھا۔ مشرکین کی تعداد طبقات ابن سعد طبقات الکبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 40 پر لکھی ہے۔ مشرکین میں بڑے بڑے سردار جو ان کے مارے گئے تھے، ان کے نام ہیں طلحہ ابن ابی طلحہ، یزید ابن ابی سفیان، عبداللہ ابن شہاب، عبداللہ ابن خوزع، عثمان ابن ابی طلحہ، مصافح ابن ابی طلحہ۔ حالانکہ مشرکوں کا جانی نقصان بھی کافی ہوا تھا، ان کے کئی بڑے سردار مارے گئے تھے، مگر مسلمانوں کی بڑی تعداد جنگ احد میں شہید ہو گئی تھی۔ ایک مختصر سی جماعت جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 سال کی محنت سے تیار فرمایا تھا، ایک ایک آدمی پر محنت کی تھی،
اچانک اتنی بڑی تعداد ایک لمحے میں شہید کر دی گئی تھی۔ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا۔ ایسے میں یہ خبر بھی اڑ رہی تھی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے اوپر جو گزر رہی ہوگی اور جو پریشانی مسلمانوں کو ہو رہی ہوگی وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس پریشانی میں اچانک پیچھے سے مشرکوں کے حملے کی خبر آ گئی، مسلمانوں میں شدید افراتفری پھیل گئی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک غنود کی طاری فرما دی، اور ایسا لگا کہ یہ لوگ کھڑے کھڑے سو رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اس نیند کا ذکر ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، سورہ آل عمران کی 154 نمبر کی آیت ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن اور سکون کی سی کیفیت طاری فرما دی، جس نے تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانک لیا، اور ایک دوسری جماعت ایسی بھی تھی کہ اس وقت ان کو اپنی جان کی فکر لاحق تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غیر حق جاہلوں والے خیالات میں مبتلا تھے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، وہ جماعت جس پر نیند کی کیفیت طاری ہوئی ایمان والوں کی جماعت تھی، یقین والوں کی جماعت تھی، اور توکل والوں کی جماعت تھی۔ ان کو اللہ کے وعدوں اور اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین کامل تھا۔ اور دوسری جماعت جن کو اپنی جان کی فکر تھی، یہ منافقوں کی جماعت تھی، اور یہ لوگ اطمینان اور امن کی کیفیت سے محروم تھے اور اپنی جانوں کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، یہ واقعہ ہم نے آپ کو سنایا۔ اس وقت ایک بات آپ ضرور سمجھ لیں اور یاد رکھیں، وہ بات یہ کہ غزوہ احد میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی واپس جا چکا تھا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منافقوں کی جماعت کا سردار اپنی جماعت کو لے کر چلا گیا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 لوگ رہ گئے تھے۔ گویا منافق پہلے جا چکے تھے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں جس منافقین کے گروہ کا ذکر کیا ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ یہ تو ان کے علاوہ تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یہ لوگ اپنی جانوں کی فکر میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان 700 لوگوں میں بھی ایک گروہ ایسا موجود تھا جو ایمان و یقین کی دولت سے محروم تھا، جن کو حافظ ابن کثیر نے گروہ منافقین کہا ہے۔ اور قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ غنودگی جو ایمان والوں پر طاری کی گئی تھی، وہ صرف ایمان والوں پر طاری کی گئی تھی، یہ منافقوں کا گروہ اس سے محروم تھا۔ کسی بھی حدیث میں ان منافقین کے ناموں کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن ان کی موجودگی قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ سے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ایمان اور یقین کی دولت سے سرفراز فرما دے، اور منافقوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ منافق اس جماعت میں بھی موجود تھے جو حضور کی قیادت میں مشرکین مکہ سے لڑ رہے تھے، تو منافق آج بھی موجود ہیں۔ اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔